فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 33ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 378۔ عنوان ہے بیعت اور جبر و تشدد۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور وہ اپنے حق میں خلافت کا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ مہم سر ہو گئی تو سقیفہ سے نکل کر مسجد کی طرف چل دیے۔ کچھ لوگ بھی ساتھ ہو گئے، اور ایسے موقع پر لوگ اقتدار سے متاثر ہو کر یا شاہی قرب حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ راستے میں جو لوگ نظر آتے انہیں بلا کر ان کے ہاتھوں کو حضرت ابو بکر کے ہاتھوں سے مس کرتے اور یوں بیعت لیتے اور اعلان خلافت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں، جس کسی کے پاس سے ہو کر گزرتے اسے کھینچ کھانچ کر آگے لاتے اور بیعت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کے ہاتھ سے مس کرتے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ جب مسجد میں وارد ہوئے تو چند کارندوں کو ادھر ادھر دوڑایا گیا کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بیعت کے لیے لائیں۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی میں، جہاں پاس ہی ایک حجرے میں پیغمبر کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا، تکبیروں کی گونج میں بیعت ہونے لگی۔ بلاذری نے تحریر کیا ہے، حضرت ابو بکر کو مسجد میں لایا گیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ عباس اور علی نے مسجد سے تکبیر کی آوازیں سنی اور ابھی وہ پیغمبر کے غسل سے فارغ نہ ہوئے تھے۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582 پر موجود ہے۔ یہ دنیا کی بے وفائی اور سرد مہری کا انتہائی عبرت انگیز مرقع ہے کہ ایک طرف شہنشاہ دو عالم کی میت رکھی ہے اور ان کے عزیز و اقارب باہر کی دنیا سے بے خبر تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حکمران طبقے کے گرد بیعت کرنے والوں کا جمگٹا ہے۔ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور نعروں کی گونج میں بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی لوگ مسجد میں سوگواروں کی صورت میں جمع تھے، مگر اب نہ کسی کی آنکھ اشک بار ہے اور نہ کسی چہرے پر غم کے آثار، گویا کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس سے عوام کی ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اقتدار کی قوت انہیں کتنی جلدی متاثر اور مسحور کر دیتی ہے۔ عظیم سے عظیم حادثے کے اثرات بھی مضمحل ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً اپنے جذبات کو حکومت کی رضا جوئی سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ یہ انتخاب کیسے ہوا اور کیوں ہوا، رائے عامہ کے استصواب سے ہوا یا ارباب حل و عقد کے صوابدید سے۔ اگر استفاب رائے سے ہوا ہے تو انہیں اظہار رائے کا موقع کب دیا گیا، اور اگر اہل حل اور عقد کا فیصلہ ہے تو کیا مہاجرین میں صرف 3 آدمی اہل حل و عقد تھے، اور حضرت علی، عباس ابن عبد المطلب، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر، زبیر ابن عوام، خالد ابن سعید ایسے عمائد دین اور اکابر ملت اور بنی ہاشم اور اعزائے رسول ان میں شامل کیے جانے کے قابل نہ تھے؟ غرض لوگ بے سوچے سمجھے ہوا کے رخ پر اڑتے اور سیلاب کے بہاؤ پر بہتے چلے گئے۔ اگر کسی نے ذرا نفرت و بیزاری کا اظہار کیا یا اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو ڈرا دھمکا کر
یا لالچ دلا کر اسے خاموش کر دیا گیا، اور جن لوگوں کی پشت پر قوت و طاقت تھی انہیں وقتی طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ سعد ابن عبادہ سے حکومت کے استحکام سے پہلے الجھنا اور بیعت کا مطالبہ کرنا خلاف مصلحت سمجھا گیا، اور جب حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، بنی امیہ اور بنی زہرہ کی بیعت سے حکومت کی بنیادوں میں جماؤ آ گیا تو انہیں بیعت کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے اس پیغام کے جواب میں کہلا بھیجا، خدا کی قسم میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک اپنے ترکش کے تیر تم پر چلا نہ لوں اور اپنی قوم و قبیلے کے لوگوں کو لے کر تم سے جنگ نہ کر لوں۔ یہ روایت طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 616 پر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر یہ جواب سن کر مصلحتاً خاموش ہو گئے، مگر حضرت عمر نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے بیعت لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس پر بشیر ابن سعد نے کہا، اگر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو قتل ہونا گوارا کر لیں گے، مگر بیعت نہیں کریں گے، اور اگر وہ قتل کیے گئے تو ان کا خاندان بھی ساتھ قتل ہوگا، اور ان کا خاندان اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک کہ قبیلہ زخرج قتل نہ ہو جائے، اور زخرج اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک قبیلہ اوس موت کے گھاٹ نہ اتار دیا جائے۔ دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد ان سے کچھ نہ کہا نہ سنا گیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں وہ مدینہ ہی میں رہے، مگر حکمران جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھا، نہ ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے تھے اور نہ ان کے ساتھ اعمال حج بجا لاتے، اور نہ ان کی کسی مجلس میں شامل ہوتے۔ جب حضرت عمر برصدر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک دفعہ سعد کو راستے میں دیکھ کر کہا، تم وہی ہو نا؟ کہا، ہاں میں وہی ہوں اور میرا موقف بھی وہی ہے، میں تمہارے قرب سے اب بھی اتنا ہی بیزار ہوں جتنا پہلے تھا۔ کہا، پھر مدینہ چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ سعد خطرہ تو محسوس کر ہی رہے تھے۔ حضرت عمر کے تیوروں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ کسی وقت بھی انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور چند دنوں کے بعد مقام حواران میں کسی کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ابن عبدربہ اندلسی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو شام روانہ کیا اور اسے کہا کہ وہ سعد سے بیعت کا مطالبہ کرے اور اس سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے خلاف اللہ سے مدد چاہے۔ وہ شخص شام پہنچا اور مقام حواران میں ایک چار دیواری کے اندر سعد سے ملا اور انہیں بیعت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میں کسی قریشی کی کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا، میں تم سے جنگ کروں گا۔ کہا، خواہ جنگ کرو۔ کہا، تم اس چیز سے باہر رہنا چاہتے ہو جس میں امت داخل ہو چکی ہے؟ کہا، میں بیعت سے باہر رہنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے تیر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے۔ یہ شخص محمد بن مسلمہ یا مغیرہ ابن شعبہ بتایا جاتا ہے، مگر مشہور یہ کر دیا گیا کہ انہیں کسی جن نے تیر مار کر ہلاک کر دیا اور ان کے مرنے پر یہ شعر پڑھا، ہم نے سردار زخرج سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور اس پر تیر چلایا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ دور اول میں سعد ابن عبادہ کو نہ بیعت پر مجبور کیا گیا اور نہ ان پر سختی روا رکھی گئی، لیکن کار پردرزان خلافت نے حضرت علی سے جلد بیعت حاصل کرنے کی کارروائی شروع کر دی اور جبر و تشدد اور ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چنانچہ آپ دنیا کی نیرنگی اور زمانے کے انقلاب سے افسردہ خاطر گھر میں بیٹھے تھے کہ حکومت کی طرف سے بیعت کا پیغام آیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھ ان تمام افراد نے جو گھر کے اندر موجود تھے بیعت سے انکار کر دیا، جس پر حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے اور گھر کو پھونک دینے پر اتر آئے۔ بلازری نے تحریر کیا ہے، حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو بیعت کے لیے پیغام بھجوایا مگر حضرت علی نے بیعت نہ کی، جس پر حضرت عمر جلتی ہوئی آگ لے کر آئے۔ حضرت بی فاطمہ نے عمر کو دیکھا تو کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم دروازے کو مجھ سمیت جلا دو گے؟ کیا تم دروازے کو مجھ سمیت جلا دو گے؟ کہا، ہاں۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 پر ہے۔
زبیر ابن عوام بھی اس گھر کے اندر موجود تھے، اگرچہ وہ حضرت ابوبکر کے داماد تھے مگر اپنی والدہ صفیہ ابن عبد المطلب کی طرف سے بنی ہاشم سے بھی عزیزداری رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ صورت دیکھی تو تلوار سونت کر مقابلے کے لیے نکل آئے، مگر سلمہ ابن اشیم نے تلوار ان کے ہاتھ سے چھین لی اور انہیں نہتہ کر کے گرفتار کر لیا۔ مورخ طبری تحریر کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب حضرت علی کے گھر پر آئے۔ گھر میں طلحہ، زبیر اور چند مہاجرین تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیعت کے لیے باہر نکلو ورنہ خدا کی قسم میں تم سب کو آگ لگا کر پھونک دوں گا۔ زبیر نے تلوار کھینچ لی اور باہر نکل آئے مگر ٹھوکر کھائی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 پر ہے۔ حضرت عمر اور ان کے ہمراہی حضرت علی کو بھی کشا حضرت ابوبکر کے پاس بیعت کے لیے لے آئے۔ آپ نے بیعت کے مطالبے پر احتجاج کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تمہیں میری بیعت کرنا چاہیے۔ تم نے انصار سے خلافت لی اور ان کے مقابلے میں دلیل یہ دی کہ تمہیں نبی سے قرابت ہے، اور اب تم زبردستی اہل بیت سے خلافت چھیننا چاہتے ہو۔ کیا تم نے انصار کے مقابلے میں دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تم خلافت کے ان سے زیادہ حقدار ہو جس پر انہوں نے قیادت اور امارات تمہارے سپرد کر دی؟ جس دلیل سے تم نے انصار کے مقابلے میں اپنا حق ثابت کیا تھا، اسی دلیل سے میں تمہارے مقابلے میں اپنا حق ثابت کرتا ہوں۔ ہم رسول اللہ سے ان کی زندگی اور موت میں زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو تو ہم سے انصاف کرو ورنہ تم بے خبر نہیں ہو کہ ظلم کے مرتکب ہو گئے۔ یہ روایت ہے الامامۃ السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر۔ حضرت ابوبکر چپ سادے بیٹھے رہے مگر حضرت عمر نے کہا، جب تک تم بیعت نہیں کرو گے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ فرمایا، خدا کی قسم نہ میں تمہاری بات پر کان دھروں گا اور نہ بیعت کروں گا۔ پھر رازداران پردے کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا، خلافت کا دودھ دھو لو، اس میں تمہارا بھی برابر کا حصہ ہے۔ خدا کی قسم تم آج ابوبکر کی خلافت پر اس لیے جان دیے جا رہے ہو تاکہ کل وہ خلافت تمہیں دے دی جائے۔ یہ روایت ہے انصاف الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 587 پر۔ امیر المومنین کے انکار بیعت پر ایذا اور اہانت کا کوئی پہلو اٹھا نہ رکھا گیا۔ آگ لگانے کا سامان کیا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی اور قتل تک کی دھمکیاں دی گئی۔ یہ ایسا مشتدانہ طرز عمل تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ابوبکر کے فرزند محمد پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں ان کے خط کے جواب میں تحریر کیا جنہوں نے سب سے پہلے علی کا حق چھینا اور خلافت کے سلسلے میں ان کی مخالفت پر ایکا کیا، وہ تمہارے باپ ابوبکر اور فاروق تھے۔ انہوں نے علی سے بیعت کا مطالبہ کیا مگر علی نے بیعت میں توقف کیا اور ٹال دیا، جس پر ان دونوں نے ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑنے کا تہیہ کر لیا۔ یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ اس بیعت کے سلسلے میں تشدد کی جو صورت روا رکھی گئی وہ سراسر غیر آئینی اور ناجائز تھی، اس لیے کہ کسی آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کیا جائے اور جبر و تشدد کے ذرائع کام میں لا کر بیعت لے لی جائے۔ اگر وہ لوگ یہ دیکھتے کہ حضرت علی پیغمبر کے زمانے میں کسی جماعت کے قیام کی تیاری کر رہے ہیں اور اب اس جماعت کے تعاون سے متوازی حکومت قائم کر کے ان کے اقتدار کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے یا شورش و ہنگامہ کھڑا کر کے امن عامہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تشدد کا سیاسی جواز ہو سکتا تھا، اور جب نہ ایسی کوئی صورت تھی اور نہ ٹکراؤ کہ کوئی آثار تھے تو پھر بیعت پر اتنا اصرار کیوں؟ ممکن ہے کہ اس میں یہ مصلحت کار فرما رہی ہو کہ اس طرح بیعت لے کر اپنے موقف اور طریقہ کار کے حق بچانے ہونے کا ثبوت مہیا کریں، تو اس طرح کی جبری بیعت کو بیعت ہی نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے جمہوری خلافت کی صحت پر سند لائی جا سکتی۔ حضرت علی کا انکار جذبات کے زیر اثر نہ تھا بلکہ اصول کے ماتحت تھا۔ اگر تشدد آخری حد تک بھی پہنچ جاتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ جمہوریت کے نام پر قائم ہوئی حکومت کی بیعت کر کے ایک ایسے اصول کو تسلیم کر لیتے جس کی کوئی شرعی سند ہی نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے پورے صبر و ضبط کے ساتھ ان تمام شدائد کو برداشت کیا مگر
نہ جمہوری خلافت کو مانا اور نہ جمہور کے حق انتخاب کو۔ اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس اصول کی بنا پر آپ نے بیعت سے انکار کیا تھا، اس اصول سے انحراف کر کے سفر انداز ہو جائیں گے اور بیعت کر کے اپنے سابقہ قول و عمل کی تردید کر دیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 384، عنوان ہے امیر المومنین کا مدبرانہ سکوت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جمہوری خلافت کے خلاف اعلانیہ احتجاج کیا اور اپنے حق کی فوقیت اسی دلیل سے ثابت کی جس دلیل سے برسر اقتدار طبقے نے انصار کو قائل کیا تھا۔ یہ احتجاج دراصل اس نظام سیاست کے خلاف تھا جس کے تحت انتخابی حکومت کو خلافت کا اور انتخاب حکمران کو خلیفہ رسول کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس میں نہ حکومت کی ہوس کار فرما تھی اور نہ اقتدار کی خواہش مضمر تھی۔ اگر امیر المومنین کو حکومت اور اقتدار کی ہوس ہوتی تو ان تمام حربوں کو کام میں لاتے جو سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے کام میں لائے جا سکتے ہیں، اور دستے تعاون بڑھانے والوں کا تعاون حاصل کر کے حکومت وقت سے ٹکر لیتے اور اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش کرتے، مگر آپ نے اس سلسلے کی ہر کارروائی کو نظر انداز کر دیا اور موقف سے نہ سرموہ انحراف کیا اور نہ اپنا زاویہ نظر بدلا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں جب حضرت عمر کا انتخاب عمل میں لایا جا رہا تھا تو عمومی سردار ابو سفیان مدینے میں موجود نہ تھا۔ حضرت نے اپنی زندگی میں اسے مامور کر کے مدینے سے باہر بھیج دیا تھا۔ جب وہ رحلت پیغمبر کے بعد پلٹ کر مدینہ آیا اور حضرت کے انتقال اور حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے کی خبر سنی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا۔ بھاگا عباس ابن عبد المطلب کے ہاں گیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی کے پاس آیا اور چاہا کہ انہیں اپنے قبیلے کے تعاون کا یقین دلا کر حکومت کے خلاف میدان میں لا کھڑا کرے۔ چنانچہ اس نے پراعتماد لہجے میں کہا، ایسا کیوں ہوا کہ خلافت قریش کے ایک پست ترین خاندان میں چلی گئی؟ اگر آپ چاہیں تو میں خدا کی قسم مدینے کو سواروں پہ آدوں سے بھر دوں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پر ہے۔ ایک عام انسان کے لیے جذبات کے دباؤ سے آزاد رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس مرحلے پر تعاون پیش کرنے والے کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دے گا، یا خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اسے ہمدردی اور خیرخواہی کا نتیجہ سمجھ لے گا اور عواقب اور نتائج سے آنکھیں بند کر کے وقتی امداد کے سہارے اٹھ کھڑا ہوگا۔ مگر امیر المومنین نہ جذبات کے آگے سپر انداز ہو سکتے تھے اور نہ دوستی کا لبادہ اوڑھ کر انہیں فریب دیا جا سکتا تھا۔ آپ نے اپنے خداداد فراست سے فوراً بھانپ لیا کہ اس پیشکش میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو جنگ میں الجھا کر اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی ایک سازش ہے۔ آپ نے اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے اسے ڈانٹ کر جواب دیا، خدا کی قسم تمہارا مقصد صرف فتنہ انگیزی ہے، تم نے ہمیشہ اسلام کی بدخواہی کی ہے، مجھے تمہاری ہمدردی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پر موجود ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ابو سفیان کو حضرت ابوبکر سے کیا کت تھی کہ آتے ہی ان کے خلاف سرگرم عمل ہو گیا، حالانکہ ان دونوں کی باہمی تعلقات نہایت خوشگوار چلے آ رہے تھے اور حضرت ابوبکر اس کے زمانہ کفر میں بھی اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ چند صحابہ جن میں سلمان، صہیب اور ہلال بھی شامل تھے ایک مقام پر بیٹھے تھے کہ ادھر سے ابو سفیان کا گزر ہوا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اس دشمن خدا کو اللہ کی تلواروں نے ابھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ اس پر حضرت ابوبکر بگڑ گئے اور کہا کہ تم ایک بزرگ قریش و سردار قوم کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ پھر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لوگوں کے الفاظ جو ابو سفیان کے بارے میں تھے نقل کیے۔ حضرت نے فرمایا، شاید تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا ہے، اگر تم نے انہیں غصہ دلایا ہے تو یاد رکھو کہ تم نے اپنے پروردگار کو غضبناک کیا ہے۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر
486 پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے پیغمبر کی زبان سے یہ کلمات سنے تو پلٹ کر ان لوگوں سے کہا، تمہاری میری بات بری نہیں لگی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں بخشے، اور خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ ابو سفیان کے زمانے کفر ہی کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کافر نہ ہوتا تو یہ ممتاز صحابہ اسے گردن زنی نہ قرار دیتے اور نہ اسے دشمن خدا کی نسلوں سے یاد کرتے، اسے دشمن خدا کے لفظوں سے یاد کرتے، اور حضرت ابوبکر بھی اسے بزرگ قریش کہنے کے بجائے یہ کہتے کہ تم ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہتے ہو۔ اور بعض مورخین نے یہ تصریح بھی دی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اور ابو سفیان 8 ہجری میں فتح مکہ کے نتیجے میں اسلام لایا تھا۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ حضرت ابوبکر سے کوئی عناد رکھتا تھا اور نہ حضرت ابوبکر اس سے نفرت رکھتے تھے۔ پھر ان تعلقات کی خوشگواری کا تقاضا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر کرتا اور ان کے مقابلے میں اپنے حریف قبیلے کو اس برسر اقتدار لانے کے لیے عملاً کوشاں ہوتا، جس کی تلوار نے اس کے خاندان کے بیشتر افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ حکومت وقت کو اپنے رد عمل سے تاثر دے کہ حزب مخالف تیار کر کے موجودہ اقتدار کو خطرے میں نہ ڈال سکتا ہے، اور اس طرح حضرت ابوبکر ان سے وابستے رکھنے والوں کو ڈرا سما کر ذاتی مفاد حاصل کر سکتے ہیں، اور مفاد پرست طبقہ ایسے موقع پر ایسے ہی ہتھ کنڈوں سے اپنے مفاد حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ حربہ کارگر ثابت ہوا، اور یہ خبر اڑی کہ ابو سفیان بنی ہاشم کو حکومت کے خلاف ابھار رہا ہے، اور ارباب حکومت اس کے مزاج آشنا تو تھے ہی، انہوں نے اسے لالچ کے جال میں جکڑ کر رکھ دیا خاموش، اور حضرت عمر نے ابوبکر سے اسے لالچ کے جال میں جکڑ کر خاموش کر دیا، اور حضرت عمر نے ابوبکر سے کہا، ابو سفیان آ پہنچا ہے، یہ کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے سلسلے میں اس کی تالیف قلب کیا کرتے تھے، جو صدقات اس کے قبضے میں ہیں اس کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ ابوبکر نے ایسا ہی کیا، اور ابو سفیان خوش ہو گیا اور اس نے بیعت کر لی۔ اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ ابو سفیان کو صرف اسی سے نہیں نوازا گیا بلکہ اس کے صلے میں اس کے بیٹے یزید کو شام کی امارات دے دی گئی اور عموی اقتدار کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ اس موقع پر امیر المومنین کی خاموشی ان کے تدبر، معاملہ فہمی اور سلامت روی کی آئینہ دار ہے۔ اگر آپ ابو سفیان کے اکسانے پر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے تو اس جنگ کو اقتدار کی جنگ سے زیادہ اہمیت نہ دی جاتی۔ اس سے ایک طرف دشمنان اسلام کے اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی آڑ میں اپنے خاندان کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جس غلط طریقہ کار کے خلاف آپ نے صدائے احتجاج بلند کی تھی بے اثر ہو کر رہ جاتی۔ بازوؤں میں قوت و طاقت بھی تھی اور دل میں جوش و ولولہ بھی، مگر حضرت کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ چاروں طرف زہریلی فضا محیط ہے، فتنہ ارتداد اور سر اٹھا رہا ہے، نفاق سرگرم عمل ہے، شکست خوردہ یہود اور باج گزار نصارہ اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے اور ان سے اپنی شکست اور ہزیمت کا بدلہ لیں، اور منافقین اسلام کی نقاب اوڑھے تخریب اسلام کے در پہ ہیں۔ یہ تمام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو دست و گریباں ہوتے دیکھ کر اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں گی اور اسلام کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اسلام کی تباہی اور بربادی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گی۔ امیر المومنین کا دنیا اسلام پر یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے خاموش احتجاج سے قدم آگے نہیں بڑھایا اور خانہ جنگی کا سدباب کر کے مخالف طاقتوں کو محاذ قائم کرنے کا موقع نہیں دیا۔
ورنہ ایک دفعہ خلافت کے لیے جنگ چھڑ جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر طرف خلافت کے لیے تلوار چلتی، کشت و خون کا دروازہ کھل جاتا اور مسلمان ہمیشہ چکی کے دو پارٹوں میں پستے رہتے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو عالم مزاج اسلام اور اسلام کی اصلاح پسندی کے علمبردار تھے، وہ یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ زلزلہ فگن نعروں سے فضا میں ارتعاش پیدا کریں اور ہنگامہ آرائیوں سے انقلاب کو دعوت دے۔ ایک انقلاب پسند نتائج سے آنکھیں بند کر کے جنگوں میں کود پڑتا ہے اور دوسروں سے کھیلنے لگ جاتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں مقصد کی پامالی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو، مگر ایک مصلح مقصد پر نظر رکھتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے اور نتائج پر نظر رکھتا ہے اور جذبات کو عقل کے تابع رکھ کر ایسا اقدام اٹھاتا ہے جس سے سازگاری کا ماحول پیدا ہوتا اور اس مقصد کے لیے اصول پر کوئی زد نہ پڑے۔ امیر المومنین علیہ السلام پر دین کا پاسبان ملت کا تحفظ اور مصلح ہونے کی حیثیت سے یہ فریضہ عائد ہوتا تھا کہ وہ ہر حالت میں اسلام کے مفادات پر نظر رکھیں اور کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے اسلام کو نقصان پہنچنے کا ادنیٰ احتمال ہو، خواہ اس کے لیے صبر و ضبط کی کتنی ہی کڑی منزلوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایک ایسا اہم فریضہ تھا جس کے مقابلے میں حکومت کو کوئی اہمیت نہ دی جا سکتی تھی، جو اسلام کی خاطر تلواروں سے نکل کر یہ ایک ایسا اہم فریضہ تھا کہ جس کے مقابلے میں حکومت کو کوئی اہمیت نہ دی جا سکتی تھی، جو اسلام کی خاطر تلواروں کے سائے میں سو جائے، جان جوکھوں پر ڈالے اور جوانی کے ایام حرب و پیکار کی نظر کر دے۔ وہ اسلام کے قیام و دوام کے لیے چند روزہ اقتدار کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ ماحول کی تلخیوں اور زمانے کی نیرنگیوں سے متاثر ہوئے بغیر ہمتاً اسلام کے فروغ اور ارتقاء اور علوم و معارف کے احیاء اور تدوین احکام و جمع قرآن کا کام انجام دیتے رہے اور اس طرح اپنے اس فریضے سے عہدہ برا ہوئے جو بحیثیت امام و خلیفہ رسول ان پر عائد ہوتا تھا۔